الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جو کہ رمضان المبارک کی اس بابرکت رات 27ویں شب، جو کہ ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر علماء نے لکھا کہ یہی رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اللہ کریم اس رات کا صدقہ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور بالخصوص وہ احباب جنہوں نے قرآن مجید یہاں پر اس مرکز میں پڑھ کر سنایا، اللہ کریم ہمارے اس عزیز کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے احباب نے پابندی کے ساتھ سماعت فرمایا، اللہ کریم ان کا پڑھنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک اسی مناسبت کے ساتھ سجائی گئی ہے کہ اس میں ختم القرآن ہوا ہے، اور مسلمانوں کا دل عمومی طور پر اس رات پر جمتا ہے، اور وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ویسے تو جتنے لمحات بھی ہیں، اس ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی عبادت کی طرف مشغول رہنا، یہ اللہ کو پسند بھی ہے، اور ایک بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی کا سبب بھی ہے۔ لیکن جب ایسی خاص راتیں آتی ہیں تو ان میں جمع ہونا اور عبادات کرنا یقیناً یہ ہم سب کی خوش نصیبی بھی ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر بھی ہے۔ جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں، میں چاہوں گا کہ انہی کا سہارا لے کر بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے، آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اسے اس رات میں نازل کیا، اور اس رات کا نام رکھا قدر والی۔ یہ قدر والی کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ قدر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قدر و عزت و منزلت، یہ رات عزت والی ہے، منزلت والی ہے، شرف والی ہے، مقام والی ہے۔ ایک تو اس لیے اس کو قدر کہا، اور دوسرا قدر مقدار سے نکلا ہے، تعداد اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کی مقدار کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یا پھر اس کو قدر والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں اتنے فرشتے آتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس میں نازل ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے یک بارگی قرآن کا آنا، اور ایک ہے آہستہ آہستہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف آنا۔ اس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر یک بارگی قرآن کو نازل کر دیا تھا، یہ ہے اس آیت میں یہاں پر مراد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور 23 سالوں کے عرصے میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، وہ ہے آقا کریم کی بارگاہ میں قرآن آنا، وہ اس کا مطلب ہے۔ یہ اس طرح قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، اللہ نے جب اس قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا
تو فرمایا یہ قدر یعنی عزت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اور آگے خود فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ یہ جو برکت والی رات ہے اس میں کتنی برکت ہے۔ اب یہ بھی ایک لوگوں کی توجہ کے لیے یہ کلام کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے۔ جب وہ لوگ توجہ کرتے ہیں تو پھر اس کی چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عزت یہ ہے، شرف یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر اور تشریح کے اندر آپ اگر مفسرین کو پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پہلی امتوں کا ذکر کیا اور ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، حضرت شمعون کا نام بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی زندگی اللہ نے دی، فرمایا اس کے اندر انہوں نے دن کو روزہ بھی رکھا اور جہاد بھی کیا اور رات کے وقت اللہ کی عبادت بھی کی۔ جب یہ تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 100 200 300 سال، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا نا، اس سے بھی زیادہ عمریں ان کی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کی عمر اور اتنی ان کی نیکیاں، ہماری تو عمر بھی کم ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال کراس کرتے ہیں، ورنہ اب جو عمر ایوریج اوسط چل رہی ہے وہ 50 سے 60 سال یہ اوسط چل رہی ہے اس وقت، اور یہ آئندہ دنوں میں اس سے کم ہوگی، یہ بڑھے گی نہیں۔ چند بندے ہیں جو 70 72 75 80 تک جاتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہماری عمر بھی تھوڑی ہے اور ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے بیوی بچے ہیں، ہمارا ذمہ دارہ ہے، ہمارے باقی کام ہیں، تجارت ہے، ہم اتنی نیکیاں بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ نمبر لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہوئے، اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیات تو یہ بات دے کر بھیجا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ تم نے بھی پریشان نہیں ہونا۔ کیا ہوا اگر ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ان کی نیکیاں زیادہ ہیں اور تمہاری عمر تھوڑی ہے اور بظاہر نیکیاں تھوڑی ہیں؟ فرمایا اگر تمہاری عمر تھوڑی ہے تو ہم نیکیاں تو زیادہ کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ ان کو عمر بھی زیادہ دی اور نیکیاں بھی زیادہ ہیں، مزہ یہ ہے کہ تمہاری عمر تھوڑی ہوگی لیکن ہم تمہیں نیکیاں ان کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیات تو یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے کہ یہ ایک رات، اب یہ سال مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں ہے، فرمایا صرف ایک رات اس میں جو اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اس لیے عطا کیا گیا، جس کے بعد نبی پاک علیہ السلام بھی خوش ہوئے اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی خوش ہوئے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناؤں، یہ بھی صحیح میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور تم سے پہلے امتوں کی مثال ایسے ہے۔ فرمایا کہ ایک قوم ایسی تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو صبح فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے اور اس کو ہم ایک قرات اجر عطا کریں گے۔ تو ایک قوم تھی، انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور اس سے مراد کیا تھی؟ وہ قوم یہود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ان کی ڈیوٹی فجر سے لے کر ظہر تک، یہ مثال دے کر سمجھایا گیا اور ان کو ایک قرات یہ اجر دیا گیا۔ فرمایا پھر اللہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسی قوم بھی ہے جو ظہر سے عصر تک ڈیوٹی کرے اور ان کو بھی ہم ایک قرات اجر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے فجر سے ظہر تک زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور ظہر سے عصر تک ٹائم کا ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر فجر سے لے کر ظہر تک اگر 6 گھنٹے ٹائم بنتا ہے تو ظہر سے عصر تک وہ 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو جو فجر سے ظہر تک 6 گھنٹے کرے تو فرمایا انہیں بھی ایک قرات اجر ہوگا۔ ایک قوم تھی، انہوں نے حامی بھر لی، اللہ نے فرمایا تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر اعلان کیا، دوسری قوم نے کہا ظہر سے عصر تک کریں گے تو ہمیں بھی ایک قرات ملے۔ فرمایا اس قوم کو بھی اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ اجر ملے گا۔ اور یہ قوم کون سی ہے؟ فرمایا یہ قوم عیسیٰ ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن اجر پہلوں کے برابر ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی قوم بھی ہے جو یہ عصر سے لے کر مغرب تک، آپ کو پتا ہے یہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ایک ہے فجر سے زور، ایک ہے زور سے عصر۔ اب فجر سے زور والا ٹائم زیادہ، زور سے عصر والا کم، اور عصر سے مغرب والا وہ تو آپ کے سامنے ہے، بالکل تھوڑا ٹائم ہے۔
تو فرمایا کوئی اتنی دیر ڈیوٹی کرے اس کو ہم 2 کی رات عطا فرمائیں گے. تو فرمایا پھر ایک قوم نے ہاتھ کھڑا کیا, جی ہم ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا پتہ ہے یہ جو عصر سے مغرب تک تھوڑا ٹائم محنت کریں گے اور اجر پہلے دونوں سے زیادہ لے جائیں گے, یہ کون ہے؟ فرمایا حضور بتائیے کون ہے؟ فرمایا یہ امت مصطفیٰ, تم میری امت ہو, تم کام تھوڑا کرو گے اللہ اجر زیادہ عطا فرما دے گا. یہی وجہ ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے یہ اعزاز ہے. ایک قوم نے فجر سے زور تک ڈیوٹی کی 1 کی رات, دوسری قوم نے زور سے عصر تک کی 1 کی رات, لیکن ایک قوم ہے وہ عصر سے مغرب تک تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اتنی ڈیوٹی, اور پہلے دونوں سے بھی زیادہ اجر دے دیا گیا. فرمایا یہ امت مصطفیٰ ہے. گرامی قدر حضرات, ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس عمر بھی تھوڑی ہے اور نیکیاں کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بظاہر نیکیاں تھوڑی ہیں لیکن ان کا اجر زیادہ ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ ایک نیکی ہے. پہلی تو بات یہ ہے, پہلے نبیوں کو اللہ نے جتنی کتابیں عطا کی نا, ان میں سے کوئی ایک امتی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو اس کتاب کو یاد کر سکتا. یہ اعزاز پہلے کسی امت کے پاس نہیں ہے. اگر کتاب یاد کرنے والا اعزاز ہے تو وہ امت مصطفیٰ کے پاس ہے. پہلی تو بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ, جب کوئی بندہ حافظ بن جائے اور اس حفظ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے, فرمایا قیامت والے دن جب یہ آئے گا نا, حافظ تو حافظ رہا, فرمایا اس کے ماں باپ کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا, نبی بھی پوچھیں گے یہ کون ہے, اور ان کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. جب یہ پوچھیں گے تو کہا جائے گا یہ نبی نہیں, فرمایا جائے گا یہ صحابی بھی بظاہر نہیں, یعنی یہ بعد والوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا, یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اس امت کو کیسے کیسے اعزاز عطا کرتا ہے. یہ پہلی امت کے پاس یہ اعزاز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نبی کی کتاب کو یاد کریں. یہ اگر ہے تو امت مصطفیٰ کے پاس ہے. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے, آپ دیکھیں یہ حدیث شریف میں ہے, آج ختم قرآن ہوا ہے, آج آپ شب قدر آج نہ بھی ہونا تو آج کی محفل کوئی عام نہیں ہے. آپ کہیں گے اتاری صاحب وہ کیسے, دلیل کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا مع کل ختمت القرآن دعوت مستجاب. نبی پاک فرماتے لوگوں جب بھی قرآن مجید ختم ہوتا ہے اس کے وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ محفل کوئی عام نہیں ہے, ختم قرآن ہے بھائی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ختم قرآن, جہاں بھی قرآن مجید ختم ہو. آپ دیکھیں ہمارے جب کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے, ہم نیا گھر بناتے ہیں, یا بسا اوقات کبھی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں قرآن دا ختم کراؤ, تو پھر دعا منگو, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تیسرے ختم پڑھو, ختم پڑھو. یہ کیا ختم ہے؟ وہ قرآن مجید کا ختم ہے, بچے پڑھتے ہیں, آنے والے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا نیا گھر ہے تو ختم قرآن کے بعد قبول دعا, برکت مل جائے. کاروبار ہے, ختم قرآن کرو, برکت مل جائے. کوئی فوت ہو گیا, ختم قرآن کرو تاکہ بخشا جائے. اس کو کھانے پینے کا بہانہ نہ سمجھو, اور یہ تو وہ ایک گولڈن موقع ہے تمہارے پاس, جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اب سمجھ آئیے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شب قدر نہ بھی ہو آج جو ہمیں میسر آ رہی ہے, اللہ کرے ہو, کیونکہ شب قدر کی جو نشانیاں ہیں نا, یقین کریں ان میں سے کچھ نہ کچھ آج نظر آ رہی ہیں. آپ کہیں گے ہیں طاری صاحب وہ کیسے؟ شب قدر جس رات میں ہوتی ہے, نشانی یہ ہے کہ اس رات میں آسمان کھلا ہوتا ہے, مطلب اس کے اوپر بادل نہیں ہوتا. ہاں دوسری بات یہ ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, بالکل میٹھا معتدل موسم ہوتا ہے. باہر نکل کے چیک کر لو, ہاں آپ چیک کر لیں, ہر بندے کے اپنے اندر کچھ نہ کچھ سسٹم تو ہے نا. اے سسٹم یہ اور کی ہے, وہ الگ بات ہے, ہم نے کبھی اس کا استعمال ہی نہیں کیا. موبائل میں اتنے فنکشن ہوتے ہیں کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا بھی یہ فیس بک بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے. وہ کہنا میں تو سندا ہی ہوں نا, تینوں نہیں پتا تے اسی کی کر لیا, تیرے اندر سسٹم تے ہے, تو سسٹم ہمارے اندر ہے. آپ اس کو چیک کریں, نکل کے آسمان کو دیکھیں اور اس کے بعد آج کی رات کی ٹھنڈک کو محسوس کریں, یعنی جو محبت والی ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, بڑا اچھا موسم ہے. اور فرمایا کہ یہ جو رات ہوتی ہے اس رات میں نا بندے کا دل کرتا ہے کہ میں عبادت کروں. سمجھ آ رہی نا, دل کرتا ہے, بندے کے اندر ایک شوق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے, بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس رات کی جو نشانی ہے اور نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نا تو بندے کے اوپر ایک جھرجھری سی طاری ہوتی ہے. یہ جو جھرجھری ہوتی ہے نا یکدم بندے کو اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف سے, یعنی کسی بھی وجہ سے یہ جھرجھری آئے جس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہو, تو فرمایا جس بندے کو یہ جھرجھری آتی ہے, لرزہ طاری ہو جاتا ہے,
فرمایا اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ حدیث شریف میں ہے. تو یہ جو ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ دل کا جم جانا, لگ جانا, عبادت کے لیے بندے کے دل میں چاہت کا پیدا ہو جانا, یہ بھی اس رات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. فرمایا جب صبح ہوتی ہے, صبح, تو یہ جو سورج ہوتا ہے نا, یہ جب نکلتا ہے تو بالکل چاند کی طرح گول نکلتا ہے. اس کے اندر جو ایک زیادہ لالگی ہوتی ہے نا, شعاع, وہ نہیں ہوتی. یہ ایک میٹھے انداز کے ساتھ نکلتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں علماء نے بیان فرمائی ہیں. ویسے تو اس رات کے اندر فرمایا سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, اور یہ باقاعدہ تفاسیر میں موجود ہے. ایک صحابی تھے, ان کا غلام, وہ سمندر میں سفر کیا کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے حضرت میں اکثر سمندر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں نے کئی مرتبہ ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ شب قدر میں پانی میٹھا ہو جائے, اس کو نہیں پتا تھا. وہ آ کے اپنے آقا سے یہ بات کر رہا ہے کہ یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ہوتا سال میں ایک مرتبہ. یہ بھی وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے وہ کرما والیا جدو ہن میٹھا ہوے مینوں دسی, وہی تو رات ہے جدا سانو انتظار رہندا. اب آپ سمجھ آئی, یہ باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا ہے اس بات کو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ ایسی رات ہے, ایسی برکت والی. تو ان نشانیوں میں سے مجھے تو یہ لگتا ہے ہر بندے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کرے ہمیں یہی رات وہ میسر آ جائے. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے ذرا. یہ جو رات ہوتی ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے. توجہ ہے, میں نے کیا کہا, اللہ اپنے تنزل الملائکۃ والروح, فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ساتھ میں روح. اس روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. فرمایا یہ بھی آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آ کے کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ جب آتے ہیں نا, آنے کے بعد فرمایا یہ سلام بھیجتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ سلام. بعض علماء نے لکھا ہے ہر اس بندے کے ساتھ یہ فرشتے سلام لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے. یہ فرشتے آ کر اس سے سلام لیتے ہیں. اور یہ تفسیر روح البیان کے اندر نقطہ موجود ہے. فرمایا جس سے فرشتے سلام لے جائیں یا سلام اسے کہہ جائیں, فرمایا اس کی نشانی یہ ہے اس رات میں اس کو رونا بہت آتا ہے. یہ تفسیر روح البیان میں نشانی لکھی ہوئی ہے. جس سے فرشتے سلام لے جائیں یا سلام کہہ دیں, اس کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے, آٹومیٹک اس کا اللہ کی بارگاہ میں رونے کو جی چاہتا ہے. اور حضرات آپ جتنے تشریف فرمائے, ذرا توجہ میری طرف 2 منٹ مجھے اور دے دیجئے. ویسے تو میں اپنی مرضی سے ہی تقریر ختم کروں گا, زیادہ دیر نہیں لگائیں گے, لیکن ذہن بنا رہا ہوں. لیکن یہ بات بڑی خاص ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آنسو بہاتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی جمعے میں, پھر سنیے. اس کے بعد ایک اور حدیث بڑے کمال کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے رو پڑا اور اس کی آنکھ سے آنسو صرف اتنا نکلا جتنا مکھی کے 2 ٹکڑے کیے جائیں, ایک سر والا ایک پر والا حصہ ہوتا ہے. فرمایا سر کے برابر, پر والا حصہ بڑا ہوتا ہے, سر والا چھوٹا ہوتا ہے. اپنی پنجابی کہتے ہیں نکو جیا, نکو جیا. کئی بندے ہوتے ہیں رونا نہیں نہ آتا, بات اتنا دل سخت ہوتا ہے, ماڑا جیا رونا آیا ہے. فرمایا اگر اتنا بھی آ گیا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ حدیث میں لفظ فرمایا دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. بلکہ اس سے اگلی حدیث احیاء العلوم امام غزالی نے لکھا ہے اس بات کو. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے یہاں تھے. فرمایا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آج عبادت نہ کر لوں. یہ بھی نبی پاک نے بتایا کہ جب آپ عبادت کرنا چاہیں تو آپ اپنے گھر والوں سے اجازت لیں. یہ بھی ایک محبت کا قانون بتلایا. سمجھ آ رہی نا اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے. اور اسی طرح عورت کے لیے بھی مسئلہ ہے, عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک اس کا شوہر اجازت نہ دے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, میں نے کیا کہا, پی گئے ہو. میرا خیال ہے زیادہ غیر شادی شدہ بیٹھے ہو تو اس مسئلے نال کی لگ گئے, نہیں توجہ فرمائی آپ نے. لیکن مسئلہ تو مسئلہ ہے نا بھائی جان. یہ ایک اخلاقیات ہوتی ہیں, یہ گھر میں ایک رہن سہن کا انداز ہوتا ہے کہ جب مرد عبادت کرنے لگے, حالانکہ مرد کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے, لیکن چونکہ اخلاقیات ہیں تو پوچھ لے میں عبادت کر لوں. سمجھ آ رہی ہے. عورت اگر کرنے لگے تو پوچھ لے میں روزہ رکھ لوں, میں بھی عبادت کر لوں. سمجھ آ رہی میری بات کی. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پتہ کیا کہا, یا رسول اللہ میں کیسے آپ کو کسی کام سے روک سکتی ہوں. ویسے بھی فرمایا میرے اپنی خواہش سے آپ کا حکم مجھے زیادہ پسند ہے, آپ جتنی چاہیں رب کی عبادت کر سکتے ہیں,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी इबादत फरमाई, खड़े होकर आका करीम अलैहिस्सलाम रोने लगे। इधर से हजरत बिलाल हबशी आ गए रोने की आवाज सुनकर और कहने लगे, आका आप ना रोइए, आपके सदके में तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत की भी बख्शिश फरमाएगा। फरमाया, ए बिलाल मैं रो इसलिए रहा हूं, ये जो आंसू होता है इसके अलावा कोई पानी जहन्नम की आग को बुझा सकता ही नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब समझ आई नबी पाक अलैहिस्सलाम आप क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना, आप अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। बल्कि हदीस शरीफ में है, फरमाया जो बंदा अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खौफ उसके दिल से निकाल देता है। सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए, हर चीज आपसे डरेगी, हर बंदा आपसे डरेगा, अल्लाह का खौफ आपके दिल में होना चाहिए। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो छोटे छोटे बंदों से डरने लग जाता है, यकीन कीजिए डरने लग जाता है। ये इसलिए कि अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं। जब खुदा का खौफ आ जाए वो बंदा तकड़ा हो जाता है। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपना खौफ दाखिल फरमा दे। तो आज की जो रात होती है ये रात तो आजिज़ी का इजहार करने की रात है और इसमें जितना हो सके ज्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो हो तो सुनाऊं हदीस पाक आपको। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, फरमाया मैं अपने बंदे के साथ उसी तरह पेश आता हूं जैसे वो मेरे लिए गुमान रखता है। बंदों को चाहिए अपने रब से अच्छा गुमान रखें, समझ आई ना। हमने इबादत की है, गुमान रखें कि अल्लाह ने हमसे रहमत का फैसला कर लिया है, तभी तो तौफीक है। आप ये अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा। आप ये अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया है, वो मुझे कभी फकीर और रुसवा और जलील नहीं होने देगा। अल्लाह से गुमान रखें कि उसने मुझे इज्जत दी है, वो इज्जत का ताज और आसान अंदाज से अता फरमाएगा। अल्लाह से गुमान रखें कि वो मुझे हज कराएगा, मुझे उम्र कराएगा। अल्लाह से गुमान रखें कि जब मैं मरूंगा मेरा खात्मा ईमान पे होगा। अल्लाह से गुमान रखें जब मैं कब्र में जाऊंगा मेरा रब मुझे माफ करेगा। अल्लाह से गुमान रखें जब मैं हश्र में आऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफी अता फरमाएगा। अल्लाह से गुमान रखें कि मैं जितना बड़ा गुनाहगार हूं मेरे गुनाह छोटे हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। ये अपने रब से गुमान रखो। इसी वास्ते फरमाया बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है मैं वैसा ही उसके साथ पेश आता हूं। मेरे भाई हमें गुमान रखना भी तो नहीं आता ना, अपने रब से गुमान रखो भाई, अपने रब से गुमान रखो कि उसने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाले हैं, वो कभी ये पर्दे खुलने नहीं देगा। अपने रब से ये गुमान रखो मेरे भाई। गिरामी कदर हजरात, आगे क्या फरमाया कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, फरमाया इज़ा दआनी अना माहू, फरमाया जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके साथ ही तो होता हूं। आपने लुत्फ नहीं लिया जुमले का। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता तो मैं साथ होता हूं। बल्कि दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, अब ये हदीस सुनिएगा, बड़े गौर से सुनने वाली है। फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने बख्शिश के, करम के और जूद के कुछ वक्त खास किए हुए हैं। बख्शिश के, करम के और जूद के, तुम्हारे ऊपर जो मेहरबानियां करता है उसके कुछ टाइम खास किए हुए हैं। फरमाया लोगों उन टाइमों को जरूर तलाश किया करो, अगर तुम्हें मिल गया वो टाइम तो फरमाया कभी भी तुम बदबख्त नहीं हो सकते। इसकी शरह में लिखा है, इसका क्या मतलब है? फरमाया वो दिन रात के अंदर जो औकात दुआ कबूल होने के हैं उसकी तरफ इशारा है। ऐ बंदे अपने रब से दुआ करते रहा करो। अगर वो टाइम मिल गया जिसमें रब की रहमत तेरे लिए थी, रब का करम और बख्शिश तेरे लिए थी, फरमाया अगर वो टाइम तुझे मिल गया, तूने दुआ कर ली, कभी बदबख्ती तेरे करीब आ ही नहीं सकती। यह दूसरी हदीस शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया अलैकुम इबादल्लाह बिद्दुआ, फरमाया ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि अपने रब से दुआ करते रहो। बल्कि यह तो एक हदीस है, हमने बस सुभान अल्लाह कह लिया और कई चुप करके बैठे। हालांकि इसमें पता क्या है? फरमाया दुआ को लाजिम पकड़ो, दुआ को ना छोड़ना। बल्कि इससे अगली हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको पता चले ये दुआ क्या चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल्लम यक्सिर दुआ, फरमाया जो बंदा दुआ की कसरत नहीं करता, दुआ नहीं मांगता और इसको अहमियत नहीं देता, फकद बरे मिनल ईमान, फरमाया समझो कि ईमान से बेजार हो गया, वो बेईमान हो गया है। और भाईजान समझो दुआ क्या चीज है। हमारे यहां दुआ को अहमियत ही कोई नहीं देते, भाग निकलते हैं।
दुआ की महफिल को अंदाज ना ना ना, फरमाया जब जब हो तुम्हें मौका मिले अपने रब से दुआ फरमाया कर। समझ आ रही है? आज की रात ये दुआ करने की रात है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? आप देखें ना, हम सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं दुआ करने के लिए। तवज्जो है नहीं? आप अगर तवज्जो है तो फिर सुनाओ ना, तवज्जो ना हो तो फिर सुनाने का क्या मकसद? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ला यज्तमिउ मलूउन, फरमाया ये जो अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह के बंदे हैं। अब सुनो, आप जितने आए ना, आपका मकाम और मर्तबा क्या है अल्लाह की बारगाह में, जरा ये भी सुन लो। कभी अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। हमने कभी अपने आप को भी नहीं पहचाना। हम जो भी हैं यार, कलमा तो मुस्तफा का पड़ा है ना, तौहीद को खुदा की मानते हैं ना। क्या हुआ, शैतान गालिब आ गया और हम गुनाह कर बैठे? हम गुनाहगार जरूर हैं पर गद्दार तो नहीं है ना। अब जरा सुनो, फरमाया जब भी अल्लाह के बंदे किसी जगह पे जमा हो जाएं, फयदउ बादहुम बादा व युअम्मिनु बादहुम बादा, बाज बंदे दुआ करें और बाज आमीन 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 ही कहते रहे। वो दुआ कर और ये आमीन कह रहा है। उसके बाद पता क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इन सब की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। गिरामी कदर हजरात, अब समझ आइए दुआ क्या चीज है। दो चार बंदे फिर चौपिशा बने बैठे हो, जरा गौर से सुने बात। ये ना इब्तदाई बात सिर्फ आपका ज़हन बना रहा हूं। अच्छा, बस औकात ये भी होता है कि जब तकरीर हो रही होती ना, तो बस औकात लोग दाएं बाएं खड़े होकर नफल शुरू कर देते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी पर, आपको ये पता होना चाहिए ये जो तकरीर होती है ना, अगर तो इसमें कोई दुनियावी मफाद है हमारा और दुनिया की बातें हो रही हैं तो फिर तो आप बेशक घर चले जाएं, और अगर अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है तो ये भी इबादत ही है। हमें ना असल पता नहीं है। बस औकात होता है बैठे हैं, तस्बीह फड़ के तो पढ़ी जाते हैं, तस्बीह पढ़ी जाते हैं। ओ भाई तस्बीह जे बिच पा, जो मैं पढ़ता बैठा है भी तस्बीह है। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, ये गुफ्तगू के आदाब में से है। जितने तस्बीहां लेकर बैठे, बाबा जे बिच पा, इनू पढ़ने तो घर चल के पढ़। उसकी वजह यह है आपकी तवज्जो तस्बीह की तरफ है। अद्धी गाल तुसी मेरी सुनी, अद्धी तस्बीह वाल की सुनिया, कख याद नहीं रहंदा। तवज्जो इधर करो, हाँ तवज्जो इधर करो। तवज्जो इधर होगी तो फिर आपको बात समझ आएगी। तो बैठे हो, ये तवज्जो मेरी जान बहुत जरूरी है। हमारी तवज्जो नहीं होती तभी तो हमारा ये मसला है। और बस औकात नवाफिल शुरू हो जाते हैं। भाईजान असल बात पता क्या है, ये जो हम बयान कर रहे हैं ना, ये भी इबादत ही है, भूल में ना रहिएगा। और जब नफल पढ़ेंगे तो हम सारे इकट्ठे पढ़ेंगे जनाब, आपको पढ़ाएंगे, सलात तो तस्बीह भी पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो, दुआ भी मंगाएंगे। ये जो आपको बतलाया जा रहा है इस पर हम अमल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन तो लो कि हमने करना क्या है। हमारा ज़हन तो बन जाए ना कि एक तो दुआ करनी है और तवज्जो के साथ। ये जो हम मिलकर बैठकर दुआ कर रहे हैं, फरमाया जहां पर भी उम्मत मुस्तफा के लोग जमा हो जाएं, जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमा लेता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत के 40 बंदे जहां इकट्ठे हो जाएं मुसलमान, फरमाया जब वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमा लेता है। सिर्फ 40 बंदे, क्यों? फरमाया हर 40 बंदों में एक नेक बंदा होता है अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बस औकात पता उसे भी नहीं होता। हाँ, बस औकात बंदे को नहीं पता होता कि मेरी कौन सी अदा मेरे रब को पसंद है जिसकी वजह से मैं मकबूल हो चुका हूं। फरमाया उसकी आमीन की वजह से बाकी सबकी दुआ भी कबूल हो जाती है। समझ आए? तो ये मिल बैठना, और फिर जैसे मैंने पहले कहा रिक्कत के साथ अल्लाह के खौफ से आंसू बहा के अगर दुआ की जाए, सुभान अल्लाह। आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊं अगर आप जाग रहे हैं तो। आय हाय हाय हाय, कमाल की हदीस है यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुतबा इरशाद फरमाया, ये जुमे में मैंने सुनाई थी लेकिन मेहमान नए बैठे हैं, आप भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, बात ऐसी चल पड़ी कि एक शख्स रोने लग पड़ा, उसके ऊपर रिक्कत तारी हो गई। नबी पाक ने फरमाया ये जो रो रहा है अल्लाह के खौफ से, सुनिएगा गौर के साथ, फरमाया ये जो अल्लाह के खौफ से रो रहा है और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, फरमाया अगर कोई बंदा इसके साथ वो बैठ जाए जिसके गुनाह पहाड़ों के बराबर हों, फरमाया इसके आंसुओं का सदका अल्लाह उसकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ये हदीस पाक है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हमें पूरी रिक्कत कल्बी के साथ पूरी तवज्जो, सिर्फ हाजिरी के लिए ना आए, हुजूरी के लिए आए। हाजिरी और चीज है, हुजूरी और चीज है। जिस दिन हाजिरी से हुजूरी तक काम चला गया, मदीना मदीना हो जाएगा। तो आज की रात में हमारा अल्लाह का खौफ भी हमारे दिल में होना चाहिए, और उसके बाद हमारी तवज्जो हमारी दुआ मांगने की तरफ भी होनी चाहिए। और अब आ जाइए जरा अगला स्टेप, याद रखें
یہ چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. یہ نا بزرگ سفید داڑیوں والے یہاں بیٹھے ہوئے, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث سنیے اور بڑی توجہ کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو رو رہے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے, یعنی مسلمان ہو اور بوڑھا ہو جائے, اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. بوڑھے بندے کو اللہ عذاب نہیں دیتا, اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے. یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں, ان بوڑھوں کو بھی تو اللہ کا حیا کرنا چاہیے نا, ان بوڑھوں کو بھی چاہیے. اب یہاں اس کی تفسیر کے اندر جو بات لکھی, یقین کرو اور پنجابی کے اندر کلیجے کھچ لیندی ہے, تفسیر میں یہ لکھا ہے, تشریح میں یہ لکھا ہے. فرمایا جب فصل کی کٹائی کا موسم آ جائے نا تو زمیندار کبھی غافل نہیں ہوتا ہے, پوری توجہ رکھتا ہے. اے بندے تو بوڑھا ہو گیا ہے, ویسے تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت سانس ختم ہو جائے, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن یار جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا, دیکھو بندہ بچہ ہے تو جوان ہوگا, جوان ہے اور بڑا ہوگا, اور اس کے بعد بزرگ بنے, بزرگی کے بعد اب کیا بننا ہے, اب تو فوت ہی ہونا ہے نا, یعنی ایک کیفیت ہے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے بوڑھے مسلمان سے حیا کرتا ہے تو اس بوڑھے مسلمان کو بھی چاہیے اپنے رب سے حیا کرے. اب تو تیری قبر قریب ہے, تیری موت قریب ہے, تو فرمایا تجھے بھی چاہیے کہ دنیاوی سارے جھنجھلوں میں سے نکل جا, اب ذکر خدا کر, اب اپنے رب کو راضی کر. اب چارپائی پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ سیاستوں پر تبصرے, پورے گاؤں پر تبصرے, برادری کے بچے بچیوں پر تبصرے, فلانے دی کڑیاں آ کر دیا نے تے منڈے آ کر دینے, تیرا کول موبائل ویکھو, تیرا دے کپڑے ویکھو, او بابا تو اے تبصرے نہ کر. آپ نے تبصرہ کرنا ہے تو یہ کر, یا اللہ میری قبر سونی فرما دے, یا اللہ میری حشر سونی فرما دے, عبادت کر, ذکر کر. بوڑھے بندے کا اتنا حیا ہے, ہمارے اسلام رب خود فرمایا اس بوڑھے بندے کا اللہ حیا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث بھی سنیے, توجہ ہے حضرات, تو سنا دوں آپ کو حدیث شریف. اللہ اکبر. تنبیہ الغافلین کے اندر فقی ابو علیہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس روایت کو لکھا, ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا کہ ایک محدث تھا جس کا نام ہے یحییٰ اقسم, وہاں پر یہی نام لکھا ہوا ہے. وہ جب فوت ہوا قبر میں گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یہ بتلا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو وہ خواب میں اپنے پوچھنے والے سے کہتا ہے یار اللہ نے بڑے جلال سے میرے ساتھ کلام کیا, میں ڈر گیا, مجھے یہ لگا کہ بس میں ختم ہو گیا, میں برباد ہو گیا, ڈر گیا. لیکن میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا اے میرے اللہ تو نے اتنے جلال سے کلام کیا ہے لیکن مجھے تیرے بارے میں یہ تعارف نہیں کروایا گیا تھا. اللہ اکبر. سارے حضرات غور سے سماعت فرمائیں. میرے اللہ مجھے تیرے بارے میں یہ تعارف نہیں کروایا گیا تھا. تو یحییٰ اقسم کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا پھر کیا تجھے تعارف تھا ذرا بتا. تو اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے تو یہ تعارف کرایا گیا تھا کہ اسلام میں جو بوڑھا ہو جائے تو اس پر رحمت فرماتا ہے, تو اس پر غضب نہیں, سختی نہیں کرتا, عذاب نہیں دیتا, تو خود فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے. فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے یہ حدیث سنائی تھی عبد الرزاق نے, عبد الرزاق کو یہ حدیث سنائی تھی معمر نے, معمر کو یہ حدیث سنائی تھی زہری نے, زہری کو یہ حدیث سنائی تھی حضرت عروہ نے, حضرت عروہ کو یہ حدیث سنائی تھی حضرت اما عائشہ نے, حضرت اما عائشہ کو یہ حدیث سنائی تھی نبی پاک نے, اور نبی پاک کو یہ بات بتائی تھی حضرت جبرائیل نے, اور جبرائیل کو بتایا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے. توجہ ہے حضرات آپ کی. تو حضرت یحییٰ اقسم کہتے ہیں کہ جب میں نے رب سے کہا کہ مجھے تو تیرا تعارف یہ کروایا گیا تھا کہ تو رحمت کرنے والا ہے, شفقت کرتا ہے بالخصوص بوڑھے بندے پر, اسے سختی اور عذاب دینے سے تجھے حیا آتی ہے, اے باری تعالیٰ تو مہربانیاں کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا الرزاق نے بھی سچ کہا, معمر نے بھی صحیح کہا, زہری نے بھی صحیح کہا, عروہ نے بھی سچ بولا, عائشہ نے بھی سچ بولا, میرے مصطفیٰ نے بھی سچ بولا, جبرائیل نے بھی سچ بولا, میں رب تو خود سچا ہوں. فرمایا جا اسی تعارف کے صدقے میں نے آج تجھے بخش کے جنت عطا فرما دی.